اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو بھائیو، بالآخر وہی ہوا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور نٹر نامی غلیظ ترین اور بے حیا اور بے غیرت انسان، جس نے ایک عظیم الشان ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی غلیظ ترین اور فحش قسم کی گفتگو کی، جو عام بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، یعنی خامد بیوی اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی ایسی گفتگو کرنے سے شرماتے ہیں۔ یعنی ان کو شرم آتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو اپنے گھر میں بیٹھ کر انسان یعنی خامد اور بیوی بھی کریں تو ان کو شرم آئے، جیسی گفتگو اس غلیظ ترین انسان نے کی۔ اور یہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو بھی مبارکباد ہے اس بات کے اوپر، جو کئی دنوں کے لیے، کئی دن تک ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا کہ یہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب بھی وہ کہیں پہ جاتے، چھاپا مارتے، تو یہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھ رہا تھا، اور ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ بالآخر یہ بے غیرت گرفتار ہوا۔ اب انشاءاللہ وہی ہوگا اس کے ساتھ، اور اس کو عبرت کی ایک نشانی کے طور پہ یا عبرت کی اس کو مثال بنایا جائے کہ یہ بے غیرت جس نے اتنی بے غیرتی اور بے حیائی اور برے انداز سے ایسی گفتگو، جو میرے بھائیوں میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتا، یعنی نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور نہ میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں، جو اس نے بکواس کیے، جو اس نے گفتگو کی، جو اس نے اتنی زیادہ گندی یعنی زبان استعمال کی کہ جس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کی ہمت کو سلام ہے کہ یہ کتنا ہمت والا انسان تھا کہ جس نے یعنی پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی باہر کا ملک نہیں ہے، کوئی امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، لندن، یہ اس طرح کا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرنا اور پھر اتنی ہمت دل کے اندر رکھنا اور ہمت کا ہونا، یہ واقعی بڑی یعنی اس کے لیے بڑی ہمت کی بات تھی کہ اس کو ذرا ڈر نہیں تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر مجھے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ہوا کہ جو ہر ظالم، ہر جابر اور ہر فرعون اور ہر برے انسان کے ساتھ وقت کرتا ہے، کہ وقت اپنے آپ کو بدلتا ہے، اور ایسے ظالم اور بے حیا انسان آخر کار اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، کہ بندو میری پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ یعنی جب تک میں نہیں پکڑتا تو نہیں پکڑتا، لیکن جب میں پکڑتا ہوں پھر بڑے سخت انداز سے پکڑتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، یہ نٹر نامی غلیظ ترین انسان جو پوری سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اتنی گندگی گفتگو اور اتنا زیادہ گندی گفتگو کا مواد آپ کو سوشل میڈیا پہ مل سکتا ہے، اگر یعنی کوئی بندہ اس کو سرچ کرے یا اس کے بارے میں تلاش کرے۔ لیکن یہ اتنی غلیظ ترین گفتگو ہے کہ جو بندہ اکیلے میں بیٹھ کے بھی اگر سنے تو اس کو شرم آتی ہے، جو اس طرح کی گفتگو اس نے استعمال کی ہے۔ اب اس واقعے میں ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نٹر نامی سارا واقعہ، یہ کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا اور کس کے پیچھے کیا بات تھی؟ یہ ساری باتیں گندی بے حیائی کرنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو میرے بھائی، اس کا مقصد اگر آپ سوچیں اور تلاش کریں تو آپ کے سامنے ہے، بلکہ اس کو سوچنے اور تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا صرف اور صرف مقصد پیسہ کمانا تھا۔ پیسے کی خاطر اس نے یہ بے حیائی کی، اس طرح کی غلیظ ترین گفتگو کی، تاکہ لوگ یعنی میرے ساتھ لائیو آئیں، پھر اس کے بعد وہ سارا یعنی بیگو یا اس طرح ٹک ٹاک پہ لائیو وغیرہ آنے کے اوپر اس کو بہت زیادہ یعنی جو بتایا گیا ہے خبروں میں کہ اس کو تقریباً یعنی رپورٹ میں جو آیا ہے کہ اس نے تقریباً 6 ماہ کے اندر $30,000 کما لیے، یعنی یہی بے غیرتی کر کے اور بے حیائی کی باتیں کر کے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی صرف اور صرف پیسے کی خاطر اس نے یہ بے حیائی کی، صرف اور صرف پیسے کی خاطر اس نے اتنا گند پھیلایا اور اتنی غلیظ گفتگو کی کہ جس کے بارے میں قرآن و کریم اور حدیث کے اندر بھی یعنی اس کی شدید مذمت آئی ہے کہ بندہ اس طرح کی اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ غلیظ ترین انسان ہے، دنیا کا کم ترین اور ذلیل ترین انسان ہے جو اس طرح کی گفتگو استعمال کرتا ہے۔ تو
تو یہ سارا کچھ کرنے کے پیچھے اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ مل جائے. اور یہی ایک ہمارے شاہد بھائی ہیں، شاہد انور یا عادل شاہی، جو بھی اس کا نام ہے، وہ اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے پیچھے لگا دیا جائے. چاہے اس کا مقصد جیسے کیسے بھی پیسہ حاصل کریں، چاہے وہ اچھے طریقے سے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ برے طریقے سے جیسے نٹر نامی سے غلیظ ترین انسان نے پیسہ کمانے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ اپنا لیا. تو یہی شاہ صاحب ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. تو یہ سارا کچھ وہی ایک یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیسے کی ہوس ڈال دینا، پیسے کے لیے ان کے ذہن تیار کرنا اور ان کو اس بات سے یعنی پیچھے کر دینا کہ چاہے وہ پیسہ آپ کا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں، صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی اصل مقصد بنا لیا جائے کہ صرف پیسہ کمانا ہے، باقی حلال اور حرام کس نے دیکھا ہے. تو یہ شاہ صاحب یہ اسی طرح کے پیغامات دیتے رہتے ہیں پیسہ کمانے کے بارے میں. تو اس لیے ہم بھی اپنے حکومتی اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس نٹر نامی غلیظ ترین انسان کو ایک عبرت کی مثال بنایا جائے، تاکہ اس طرح کے لوگ پیسہ کمانے کی خاطر اتنی گندی گفتگو یا اس طرح کے بے حیائی والے کام کبھی بھی ملک پاکستان جو ایک اسلامی ممالک میں سے ہے یا اسلامی ملک ہے اس کے اندر اس طرح کے کام نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے غلیظ ترین انسانوں سے دور رکھے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.